الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قابل صد احترام اساتذہ جامعہ، عزیز طلبہ اور پیارے بچوں، آج کی یہ مبارک مجلس جو علمی محاضرے کی شکل میں جامعہ کی طرف سے آپ کی تربیت اور آپ کو آگے لے جانے کے لیے منعقد کی گئی ہے، جس میں انشاءاللہ العزیز تعلیم اور تعلم کے تعلق سے کچھ قیمتی باتیں شارٹ طریقے سے مختصر انداز میں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی، اور جو ہم سب کے لیے ہماری اور آپ کی اس تعلیمی اور تدریسی زندگی میں انشاءاللہ مشعل راہ ہوگی۔ یہ بات ہمیں اور آپ کو اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ ہمارے اور آپ سب کے یہاں جامعہ میں یا کسی بھی دینی اور تعلیمی درسگاہ میں رہنے یا اس سے جڑنے یا اس میں تعلیم حاصل کرنے کا کیا مقصد ہے، اور یہ مقصد ہم سب پر آیا ہے، اور وہ مقصد ہے طلب العلم۔ کیا ہے مقصد؟ طلب العلم، علم حاصل کرنا، علم کا حصول۔ اور یہ جو علم ہم اور آپ حاصل کرنے جا رہے ہیں، یہ شرعی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کو علم نافع کہا جاتا ہے، اور دوسری کو علم غیر نافع۔ بچے اگر چاہیں تو نوٹ بھی کریں، اور نوٹ کریں گے تو آپ کے لیے مفید بھی رہے گا۔ ابھی مجلس کے اخیر میں کچھ خاص سوالات بھی ہوں گے، اور لجنہ کی طرف سے بھی آخر میں تمام محاضرات پر کچھ سوالات ہوں گے، امتحان ہوگا جس پر آپ کو انعامات بھی دیے جائیں گے۔ تو علم کی دو قسمیں، علم نافع اور علم غیر نافع۔ علم نافع کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا، کہ اللہ تعالیٰ مجھے علم نافع عطا فرما دے۔ اور علم غیر نافع کی دلیل کیا ہے کہ اللہ کے نبی ہمیشہ پناہ مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع۔ یہ دعا بھی یاد کر کے رکھو، طالب علم کو یہ دونوں دعائیں یاد رکھنی چاہیے، بلکہ تین دعا، اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، اور رب زدنی علما۔ یہ تین دعائیں تو ہمارے لیے اتری ہے نا، ہمارے لیے اللہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی۔ تو ان دونوں حدیثوں سے پتہ چلا کہ علم کی دو قسمیں، ایک وہ علم جو ہمارے اور آپ کے لیے نفع بخش ہے، اور دوسرا وہ علم جو ہمارے اور آپ کے لیے نفع بخش نہیں ہے۔ اب نفع بخش علوم میں دین اور دنیا کے سارے علوم داخل ہیں، لیکن اس میں سب سے زیادہ انفع، سب سے زیادہ نفع بخش علم کون سا ہے؟ وہ علم ہے جس کے سیکھنے اور جس کے پڑھنے پر ہم سے اور آپ سے اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی نے ثواب کا وعدہ کیا۔ کیا وعدہ کیا ہے؟ کہ اس علم کو پڑھو گے تو کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا۔ تو وہ علم سب سے زیادہ انفع ہے جس کے سیکھنے پر ثواب ہے، اور وہ علم کیا ہے؟ علم شریعت۔ وہ علم شریعت۔ اور علم دنیا کیا ہے؟
یہ نفع بخش علم تو ہے لیکن اس کے سیکھنے پر کوئی ثواب نہیں ہے، وہ ہمارے اور آپ کے لیے مباح اور جائز کے درجے میں۔ اگر کوئی آدمی دنیا کے اعتبار سے سیکھنا چاہے اور بندوں کو فائدہ پہنچانا چاہے تو سیکھ سکتا ہے۔ اور اس نفع بخش علم کے اندر 4 علوم بہت اہم ہیں۔ نفع بخش علوم کے اندر 4 علوم بہت اہم ہیں جن کا ذکر اللہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں کیا۔ سب سے پہلے ہم کو علم قرآن سیکھنا۔ کیا سیکھنا ہے؟ علم قرآن۔ سب سے نفع بخش علم کیا ہے؟ قرآن کا علم ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ اس کی دلیل کیا ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تو سب سے پہلے قرآن کا علم، اور اس کے بعد حدیث کا علم۔ حدیث کا علم سیکھنے کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، نضر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها کما اداها فرب مبلغ اوعى من سامع۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ اس چہرے کو تر و تازہ رکھے جو میری حدیث کو سنتا ہے، میری بات کو سنتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے بشارت ہے جو حدیث پڑھتے، جو حدیث سنتے ہیں، اور صرف پڑھتے اور سنتے نہیں ہیں بلکہ کیا کرتے ہیں؟ فوعاها، اس کو حفظ کرتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں۔ وَأَدَّاهَا كَمَا سَمِعَهَا، اور جیسے سنتے ہیں ویسے لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو یہ دوسرا علم ہے۔ اور تیسرا علم ہے علم عقیدہ۔ علم عقیدہ، اس کا ذکر بھی اللہ رب العالمین نے قرآن میں کیا۔ اس کی دلیل ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ یہ علم حاصل کر لو کہ اللہ کے علاوہ اس کائنات میں کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ تو یہ کہاں سکھایا جاتا ہے؟ علم عقیدہ میں، علم توحید میں، کتاب التوحید اور توحید کے مادے میں۔ تو یہ تیسرا علم ہے۔ اور چوتھا علم کیا ہے؟ علم فقہ۔ چوتھا علم کیا ہے؟ علم فقہ ہے، التفقہ فی الدین۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، کہ ہر جماعت میں ایک گروہ، ایک ٹولی ہونی چاہیے لوگوں میں کہ وہ تفقہ فی الدین حاصل کریں۔ دین کے جو احکام ہیں، شریعت کے جو مسائل ہیں، اللہ نے جو حلال و حرام بتایا ہے اس کو سیکھیں اور اپنی قوم کے لوگوں کو جا کر کے سکھلائیں۔ تو یہ علم کے سلسلے میں 4-5 باتیں ہو گئی جس کو آپ نوٹ کر لیں۔ اب اس کے بعد آئیے آداب تعلم پر۔ ہم اور آپ یہاں پڑھنے کے لیے آئے یا کہیں بھی کوئی پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو پڑھنے کے لیے کچھ خاص باتیں ہمارے اور آپ کے لیے ضروری۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مشترک ہیں سب کے لیے، ہمارے لیے، آپ کے لیے، علماء کے لیے، طلباء کے لیے، حافظ قرآن کے لیے، سب کے لیے، جو بھی مدرسے میں رہتا ہے یا کہیں بھی وہ علم حاصل کرتا ہے۔ اور یہ پڑھنے سے پہلے، تعلیم حاصل کرنے سے پہلے ہمارے اور آپ کے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ یہ کل 6 چیزیں، کتنی ہیں؟ 6 چیزیں جن کا سیکھنا یا جن کو اختیار کرنا، اپنی زندگی میں داخل کرنا ہمارے اور آپ کے لیے علم کے حصول کی راہوں کو آسان کرے گا۔ علم کے حصول کی راہوں کو آسان کرے گا۔ اس کو ہمیں اور آپ کو کرنا ہے انشاءاللہ۔ آگے بڑھنا ہے کہ نہیں بڑھنا؟ بڑھنا ہے نا۔ تو اس میں سب سے پہلی جو بنیادی چیز ہے وہ کیا ہے؟ الاخلاص والتقوی۔ الاخلاص والتقوی، آدمی کی نیت بالکل کیا ہو؟ پاک صاف ہو۔ ہم اللہ کے لیے علم حاصل کر رہے ہیں، کسی دوسرے کے لیے علم حاصل نہیں کر رہے ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ۔ قرآن میں اللہ نے کہا اگر کوئی آدمی تقوی حاصل کرتا ہے، متقی ہو جاتا ہے تو اللہ اس کو علم سکھا دے گا۔ تو اگر ہماری نیت صحیح رہے گی، ارادہ صحیح رہے گا، اللہ کے لیے ہم اس کام کو کریں گے تو علم کا سیکھنا، اس کا پڑھنا، اس کا یاد کرنا اور اس کا اپنے ذہن و دماغ میں اور سینے میں محفوظ رکھنا کیا ہوگا؟ یہ آسان ہوگا۔ یہ پہلی چیز ہے کیا؟ اخلاص۔ اور اس کے بعد دوسری چیز ہے جو ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے، شوق اور عزم۔ شوق اور عزم، دنیا کا کوئی بھی چھوٹے سے بڑا کام بغیر شوق کے اور عزم کے پورا نہیں ہو سکتا۔ تو آپ کے اندر شوق ہونا چاہیے اس عظیم مقصد کے لیے جس کے لیے آپ کے والدین نے اور آپ کے گھر والوں نے آپ کو یہاں بھیجا۔ وہ مقصد کیا ہے؟ جیسا کہ میں نے بتایا، طلب العلم،
طلب العلم ہے، تو اس کے لیے شوق ہونا. شوق کیسے پیدا ہوگا؟ شوق کیسے پیدا ہوگا؟ آپ ان چیزوں کو چھوڑ دیں جو آپ کے طلب علم کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے والی. ان چیزوں سے آپ دور ہو جائیں. جو بھی چیز آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے لیے رکاوٹ ڈال رہی، پڑھنے نہیں دے رہی، تو اس میں سب سے پہلا کیا ہے؟ شیطان ہے. شیطان آپ کی زندگی میں نہیں ہونا چاہیے. تو آپ ہمیشہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے رہیں، ہے نا. برے ساتھی آپ کی زندگی میں نہیں ہونا چاہیے، ہے نا. یہ دو چیزیں اگر ہماری اور آپ کی زندگی سے ختم ہو جائیں تو شوق پیدا ہو جائے گا، اور وہ تمام چیزیں جو رکاوٹ ڈالنے والی. اور تیسری چیز ہے شوق کے بعد اچھے ساتھی اختیار کرنا. آپ جب مدرسے میں آئے، اپنے کلاس میں رہے، ہاسٹل میں رہے، تو آپ کا ٹارگٹ کیا ہو کہ ہم کو دوست بنانا، اپنا ساتھی بنانا. مدرسے میں بچہ کیا کرتا ہے؟ کسی نہ کسی کو ساتھی بناتا ہے. تو ساتھی کس کو بناؤ گے؟ جو اچھا ہوگا، جو نیک ہوگا، جو پڑھنے والا ہوگا. گادر آدمی کو کبھی ساتھی مت بنانا، ہے نا، جو پڑھتا نہیں. جو اچھا آدمی ہو اور نیک ہو، ہے نا، جو اچھا ہو اور نیک ہو اور پڑھنے والا ہو، اس کے اندر بھی شوق ہو پڑھنے کا. اب اگر آپ پڑھنے میں اچھے ہیں، آپ نے کسی ایسے بچے کو اپنا ساتھی بنا لیا جو کمرے میں رہتا ہے، وہ پڑھنا نہیں چاہتا ہے، وہ ہر دم چھٹی میں رہنا چاہتا ہے، وہ سونا چاہتا ہے، وہ بہانہ کر کے گھر جانا چاہتا ہے، اس کے پاس کوئی نہ کوئی جگاڑ رہتا ہے کہ یہاں چلے جائیں گے، وہاں چلے جائیں گے، ابھی چلے گئے، ابھی چلے آئے، ابھی آ رہا ہوں، ابھی جا رہا ہوں، ان کو بول دیا تھا، ان کو بول دیا تھا، ہے نا، یہ دوا لینا ہے، وہ دوا لینا ہے. تو ایسے آدمی کو کبھی بھی آپ ساتھی نہ بنائیں. حدیث مشہور ہے، آپ جانتے ہیں، دلیل کے طور پر مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء. اچھے ہم نشین اور برے ہم نشین کی مثال ہے. یہ آپ کی زندگی میں وہ بنیادی قدم ہے جو آپ کو آگے لے جانے والا. اگر آپ نے مدرسے میں کسی غلط آدمی کا ساتھ پکڑ لیا، برے طالب علم کا ساتھ پکڑ لیا، تو وہیں سے آپ کی زندگی پیچھے جانے والی. اس لیے اچھے بچوں کو آپ اختیار کریں، جن کی زبان اچھی ہو، جن کے اخلاق اچھے ہو، جن کا کیریکٹر اچھا ہو، جن کی تعلیم اچھی ہو، جن کی سوچ اچھی ہو، اور جو خود آگے جائے اور آپ کو بھی آگے لے جانے کا شوق اور جذبہ رکھتے ہو. اور چوتھی چیز ہے تنظیم الاوقات. کیا ہے چوتھی چیز؟ اس پر بچے بہت دھیان دیں. کیا ہے؟ اپنے ٹائم کو کیا کرنا؟ مرتب کرنا. آپ یہاں پڑھنے کے لیے آئے تو آپ کے پڑھائی کا ٹائم کیا ہے؟ سونے کا ٹائم کیا ہوگا؟ کھانے کا ٹائم کیا ہوگا؟ مذاکرے کا ٹائم کیا ہوگا؟ کچھ چھوٹ گیا ہے تو اس کے لکھنے کا ٹائم کیا ہوگا؟ پیچھے والے بچے دھیان دے رہے کہ نہیں دھیان دے رہے؟ پیچھے والے بچے دھیان دے رہے؟ تنظیم الاوقات. ٹائم کو ہر بچہ چھوٹا ہے یا بڑا، شعبہ علم میں پڑھ رہا ہے، عربی اول میں ہے کہ فضیلت میں ہے کہ بیچ میں ہے، پرانا طالب علم ہے وہ پہلے سے یہاں پڑھ رہا ہے، یا نیا طالب علم کسی دوسرے مدرسے سے آیا ہوا، وہ سب پرانی باتیں بھول جاؤ. کیا ہے؟ پرانی باتیں بھول جاؤ، پرانے طریقے بھول جاؤ، پرانے عادات بھول جاؤ. ایک زندگی کی اپنے تعلیم کی نئی شروعات کرو. جو جوان بچہ ہے، بڑا ہے، وہ اپنی شروعات کرے کہ ہم کو کیسے چلنا ہے، کیسے رہنا ہے. اور جو چھوٹے بچے ہیں وہ بھی بڑے بچوں کے ساتھ اپنے اساتذہ کی نگرانی میں، انجمن کے طلبہ ہیں، اچھے بچے ہیں، ان کے ساتھ اپنا ٹائم ٹیبل بناؤ. ہم کو صبح اٹھ کر کے کیا کرنا. اگر ادارے نے آپ کو کہا ہے کہ صبح آپ کو نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کرنی ہے، کچھ مذاکرہ کرنا، کچھ تسبیح کرنا ہے، تو یہ آپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، آپ کے ٹائم کو پابند کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. اگر ادارے نے آپ کو کہا ہے کہ آپ سو جائیے ظہر کے بعد، تو کیوں آپ کو کہا ہے سونے کے لیے؟ تاکہ آپ ریچارج ہو جائے دوبارہ شام کو پڑھنے کے لیے. دوپہر کا جو سونا ہے کس لیے؟ یہ ہمارے بچے جو گھومتے ہیں نا تو کیا ہوتے وہ، ان کا چارج ختم ہو جاتا. آپ نے 6 گھنٹہ پڑھائی کی، آپ کا چارج ختم ہو گیا، دوپہر میں گھومے، جو کچھ بیٹری میں چارج تھا وہ بھی چلا گیا. اب شام کو کیا ہوگا؟ مغرب کے بعد وہی ہوگا جو شیطان چاہتا ہے نا.
تو آپ کا چارج ختم ہے. دوپہر میں آپ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ سو گئے کھانے کے بعد تو آپ ریچارج ہو گئے. پھر عصر کے بعد آپ گھومے، مارکیٹ کیا، آپ کو جو سامان لینا تھا وہ کیا، تھوڑا دماغ فریش کیا، ہوا بیار یہاں وہاں کی لگی تو آپ بالکل فل ہو گئے. اب مغرب کے بعد آپ کو پھر بیٹری چارج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب مغرب سے لے کر کے 9 بجے اور 9:30 بجے تک جو آپ کا ٹائم ہے پڑھنے کا، اس کو یہ آپ کو کام دے گا. دوپہر کا سونا وہ آپ کو مغرب کے بعد دوبارہ محنت کے ساتھ اپنے درس کو سمجھنا، اس کو سیکھنا، اس کو پڑھنا اور اس کو آپ کے ذہن و دماغ میں بٹھانا، اس کو استوار اور ہموار کرنا، اس میں آپ کو کام دے گا. تو سب بچے، تمام بچے سن رہے ہیں نا، چھوٹے بڑے، یہ عہد کرو کہ اپنے ٹائم کو ہم خود ہی کیا کریں گے، منظم کریں گے. جہاں کاپی میں لکھتے ہو نا سبق، وہی 1 صفحہ پہلے پیج خالی کر لو، وہیں پہ لکھ لو کہ ہم کو صبح کیا کرنا، ہم کو سونا. تم کو معلوم ہے کہ تم کو سونا ہے کہ نہیں ہے، مالک کو کتنے بجے سونا. مان لیا کسی بچے کو ظہر کے کھانے کے بعد کوئی کام ہے، نہانا ہے، تو آدھا گھنٹہ نکال دو کہ آدھا گھنٹہ ہم کو کپڑا دھونا، نہانا، اس کے بعد سونا. اس کے بعد عصر کے بعد کیا کرنا، مغرب بعد کیا کرنا، رات میں کیا کرنا ہے، اور رات میں کب بستر پر جانا ہے. ایک ٹائم لگا لو سب لوگ اور اپنے ٹائم کی پابندی کرو کہ ہمیں 11 بجے سو جانا، 10:30 بجے سو جانا ہے، 11:15 بجے سو جانا ہے. اس کے بعد ہمیں دنیا سے کوئی مطلب نہیں، دنیا سے کوئی مطلب نہیں، کیونکہ ہمیں صبح اٹھ کر کے پھر اپنی ڈیوٹی انجام دینا. ٹھیک ہے نا، سب لوگ کریں گے اس کو نا. اگر یہ کام نہیں کیا آپ لوگوں نے تو ہماری محنت کا، آپ کی محنت کا، آپ کے والدین کی محنت کا، پیسہ لگانے کا، کھیتی کرنے کا، پسینہ کما کر کے آپ کے پاس پیسہ منی آرڈر کرنے کا، جی پے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کوئی فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں. آپ 100 مرتبہ فون کریں میں بیمار ہوں، آپ کے ابا فوراً پیسہ بھیج رہے، کوئی فائدہ نہیں. آپ وہ پیسہ ویسٹ کر رہے. یہ اللہ کی امانت ہے جو آپ کے والدین، آپ کے بھائی کما کر کے آپ کو پڑھانا چاہتے، آپ کو آگے لے جانا چاہتے. اس کے لیے سب سے ضروری ہے کہ آپ اپنا ٹائم سیٹ کر لیں، ورنہ ہمارے اور آپ کے لیے ناکامی ہوگی. اور 5ویں چیز جو ضروری ہے وہ اللہ سے توفیق طلب کرنا، دعا کرنا بھی ضروری. ہر چیز محنت سے نہیں حاصل ہوتی ہے نا. محنت کرنا ضروری، اور محنت کے ساتھ اس محنت کو کامیابی تک پہنچانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو آپ اللہ سے توفیق مانگیں کہ اللہ میں محنت کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرما دے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا تھا جب خانہ کعبہ کو بنایا تو دعا مانگی، ربنا تقبل منا. تو آپ بھی دعا مانگو، اللہم انی اسألک علما نافعا رب زدنی علما، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع. اور بھی دعا، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک و طاعتک. تو یہ ساری دعائیں آپ کو علم کے راستے میں بہت ہی مدد پہنچانے والی ہیں اور بہت ہی کارگر ہیں. اور 6ٹھی چیز یہ ہے کہ آپ علم کے راستے میں کبھی حیا نہ کریں، ہے نا. حیا آپ کو کہاں کرنا ہے؟ غلط کام کرنے میں، ہے نا. وہ جو بجاتے ہو نا دن بھر رات بھر، اس میں حیا کرنا. موبائل بجانے میں حیا ہونی چاہیے. یہاں وہاں ایسے بکھرے بال لے کر کے بغیر ٹوپی کے، بغیر ٹائم ٹیبل کے گھومنے میں، سبق نہ یاد کرنے میں حیا ہونی چاہیے. کہ پہلی گھنٹی میں مولانا صاحب آئیں گے، استاد آئیں گے تو پوچھیں گے یاد ہے کہ نہیں یاد ہے، تو منہ بنا کے بیٹھے رہیں گے، ہے نا. تو ادھر سے ڈانٹ پڑے گی، ادھر سے سن لیں گے اور چلے آئیں گے، ہے نا. تو یہ کام ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے. یہ کام نہیں ہونا چاہیے. حیا ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں آپ کے لیے مفید ہو. آپ کو پڑھنا ہے، آپ سوال پوچھو. آپ کا سبق چھوٹ گیا ہے، اب شرم مت کرو کہ اپنے ساتھی سے کیسے پوچھو، ہے نا. چھوٹا ہو جاؤں گا، پوچھو، پوچھ کر کے اس کی کاپی دیکھ کر کے لکھ لو. استاد سے پوچھ لو. یاد نہیں ہے، 1-2 دن کا ناغہ ہو گیا ہے تو اس کو مغرب کے بعد 1 گھنٹہ زیادہ لگا کر کے یاد کر لو. عصر کے بعد 1 دن ناغہ کر دو کہ بھائی نہیں سموسہ کھانے جانا مارکیٹ میں، آج جو چھوٹ گیا ہے اس کو یاد کرنا. یہ طالب علم ہوتا ہے نا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ تو یہ بہت ضروری ہے ہمارے اور آپ کے لیے کہ حیا نہیں ہونی چاہیے. اور حیا ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں برائی ہمارے اور آپ کی زندگی میں آنے والی ہے. اور استکبار نہیں ہونا چاہیے. استکبار کا مطلب یہ عام طور پر نہیں ہوتا طلبا کے اندر کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم نے بہت سیکھ لیا، اب ہم کو آگے نہیں پڑھنا. اسی لیے وہ بچے جو بیچ میں بھاگ جاتے ہیں نا، ان کو یہ ہو جاتا ہے کہ میں ہو گیا، میرا کام ہو گیا، ہے نا. تو وہ ہمیشہ زندگی میں ناکام ہی رہیں گے. تو یہ تمام چیزیں آپ کو اپنی زندگی میں کرنا اور داخل کرنا ضروری ہے. اس کے بعد پھر 10 چیزیں اور ہیں جو پڑھنے کے لیے ضروری. 10 چیزیں
پڑھنے کے لیے ضروری. یہ 6 چیزیں تو پڑھنے سے پہلے ہر آدمی کے لیے ضروری. لیکن آپ کیسے کامیاب طالب علم بنیں گے، اس کے لیے آپ کو 10 کام کرنا. نمبر 1 الحضور والمداومہ، درس گاہ میں برابر حاضری. برابر حاضری سمجھتے ہو نا؟ برابر حاضری کا مطلب کیا ہے؟ پورے ٹائم سے حاضر ہونا اور ٹائم کے ساتھ رہنا، ہے نا؟ جو بچہ غیر حاضر ہوتا ہے تو آپ یہ سمجھ لو کہ وہ ناکامی کا چور دروازہ اپنی زندگی میں کھولتا. حاضری کے بارے میں سب جانتے ہیں، اس لیے ایک دم الرٹ رہو. بغیر گھنٹی بجے جو طالب علم تیار ہو جاتا ہے تو وہ سمجھ لے کہ وہی کامیاب ہے نا. اور گھنٹہ سے جو تیار ہوتا ہے تو وہ سمجھ لو کہ وہ اپنے آپ کو پیچھے لے جا رہا. آپ ایک دم تیار رہو. آپ نے سو لیا، جاگ گئے، فجر کی نماز پڑھ لی، فریش ہو گئے، تو اس کے بعد آپ درسگاہ کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ پہلا اسٹیپ. دوسرا ہے حسن الاستماع، درسگاہ میں بیٹھ کر کے سبق کو اچھی طرح سننا. اب بہت سے بچے اچھے ہوتے ہیں لیکن درسگاہ میں جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ محمد علی ہیں، وہاں استاذ کو سننے کے بجائے، سبق کو سننے کے بجائے ادھر ادھر اس ساتھی کی طرف دیکھ رہے ہیں، وہاں دیکھ رہے ہیں، یہاں کھجلی ہو رہی ہے، وہاں کھجلی ہو رہی ہے نا. ذرا سا کچھ ادھر ادھر پھٹ ہوا تو ادھر چلے گئے. ایک دم ذہن استاذ پر رکھو، کتاب پر رکھو. اپنے پاس کتاب ہے، اپنے پاس کیا ہے؟ استاد ہے، اپنی کاپی ہے، اپنا قلم ہے. یہی ہمارا ساتھی ہونا چاہیے. اور تیسری چیز کیا ہے؟ حسن الاستماع کے بعد الکتابہ، جو پڑھتے ہو اس کو لکھنا چاہیے. اس میں جو خاص باتیں ہیں، جو مبادیات ہیں، خاص طور پر جو چھوٹے بچے ہیں، قواعد اور گرامر کی جو چیزیں ہیں، اس کو اگر کتاب میں نہیں ہے تو نوٹ کریں. استاد بتا رہا ہے، جو تعریفات آپ کو بتائی جا رہی ہیں وہ آپ لکھ لیں، کیونکہ آپ کو یاد کرنا ہے نا. اسی لیے کسی نے کہا کہ العلم صید والکتابۃ قیدہ، کہ علم یہ شکار کی طرح سے ہے اور کتابت کیا ہے؟ یہ اس کو قید کر لینا. یہ شکار ہے، اگر چھوڑ دو گے تو بھاگ جائے گا، ہے نا. اور اگر لکھ لو گے تو تمہارے پنجرے میں آ جائے گا، قید ہو جائے گا. تو یہ لکھنا بھی بہت ضروری. بہت سارے طلباء کے پاس کاپی ہوتی ہے لیکن لکھتے نہیں، ہے نا. پڑھانے کے درمیان ہم لوگ یہ محسوس کرتے